نومبر کا مہینہ تھا اور رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ طالب علم اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اس کی چارپائی کے پاس شیلف میں مجلد کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ طالب علم نے نیند کی حال میں کروٹ لی اور اس کا ہاتھ شیلف پر چلا گیا۔ اچانک وہ ایک چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تو ہاتھ کی انگلی میں دانت دنسنے کا نشان تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ مجھے سانپ نے کاٹ لیا، وہ چلایا اور کمرہ کے باہر نکل آیا۔ اس کی آواز سن کے قریب کے کمروں کے لڑکے جمع ہو گئے۔ اس وقت طالب علم کا جسم پسینے سے تر تھا اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دہشت کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص نے علاج کی غرض سے نیم کی پتیاں لا کر دیں تو وہ بے تکلف ان پتیوں کو کھا گیا اور اسے کڑوے پن کا احساس تک نہیں ہوا۔ وہاں ایک اور طالب علم تھا جس کا پورا خاندان طبیبوں کا تھا۔ اس نے آ کر طالب علم کا ہاتھ دیکھا اور اس کے زخم پر نظر ڈالی۔ دانت تو ضرور دسے ہیں مگر یہ دانت، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک ڈنڈا لیا اور کمرے میں روشنی کر کے اس کو اندر سے بند کر لیا۔ جو لوگ کمرہ کے باہر کھڑے تھے انہوں نے اندر سے ڈنڈا پیٹنے کی آواز سنی تو انہوں نے سمجھا کہ وہ سام کو مار رہا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ طالب علم کمرے سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں سام کی بجائے ایک مرا ہوا چوہا تھا جس کو دم سے پکڑ کر لٹکائے ہوئے تھا۔ دیکھا، یہ تھی وہ چیز جس نے تمہیں کاٹا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تو تمہاری انگلی کا زخم دیکھتے ہی شبہ ہو گیا تھا کہ یہ سام کا کاٹا نہیں ہو سکتا۔ چوہے کے دانت اور سام کے دانت میں فرق ہوتا ہے، لیکن اگر میں یوں ہی کہتا تو تمہیں یقین آتا، اس لیے میں نے چاہا کہ پہلے چوہے کو پکڑ کر ماروں اور اس کے بعد تمہیں بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ باتیں سن کر اور مرا ہوا چوہا دیکھ کر یکا یک طالب علم اٹھ بیٹھا۔ اب وہ بالکل اچھا تھا۔ مجھے یاد آیا، اس نے کہا، کل ہی میرے یہاں نئی کتابیں جلد بن کر آئی تھیں اور نئی جلدوں میں لئی کی بو پا کر اکثر چوہے آ جاتے ہیں، اور وہی قصہ یہاں بھی پیش آیا۔ وہی طالب علم جس پر چند منٹ پہلے موت کی بدحواسی طاری تھی، اب بالکل حشاش بشاش اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہا تھا، حالانکہ اس کا کوئی علاج نہیں کیا گیا تھا۔ اس کو صرف یہ یقین دلایا گیا تھا کہ اس کو جس چیز نے ڈسا ہے وہ سانپ نہیں بلکہ چوہا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے۔ ہم اس وقت اپنے مسائل سے اس قدر پریشان ہیں کہ زندگی کا حوصلہ تک اس سے رخصت ہو رہا ہے، مگر یہ پریشانی حقیقی سے زیادہ نفسیاتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات اتاری جا سکے کہ تمہارا مسئلہ چوہے کا مسئلہ ہے نہ کہ سام کا مسئلہ، تو ہماری حالت بالکل بدل جائے گی اور ہم حوصلہ و اعتماد کی ان تمام نعمتوں کو دوبارہ پا لیں گے جن کو ہم موجودہ حال میں بالکل کھو چکے ہیں۔